مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کو کیسا نوازتے ہیں، جو ناشکرہ ہوتا ہے اللہ اس کو کس طرح نیست و نابود کرتے ہیں، جو قدردان ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی تمام تر نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور جو ناقدرہ ہوتا ہے اللہ کریم نے جتنی بھی نعمتیں اس کو دی اس سے چھین کر اس کو بالکل ہی تباہ اور بربادی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، شکر کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کے افعال سے شکر ثابت ہوتا ہے، تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہی بندہ اپنی جو اللہ نے اس کی طرف نعمتیں نچھاور کی ہیں، نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، ان نعمتوں میں وہ زیادتی اور اضافہ اس کو خود نظر آتا ہے۔ جو بندہ ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور ناشکری کے افعال اور کردار سے ثابت کرتا ہے ناشکری اور ناقدری، تو اللہ کریم نے جتنی نعمتیں اس کے اوپر نچھاور کی ہیں، جتنی ہی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنے ہی انعامات اللہ کریم نے اس کو عطا کیے ہیں، ان تمام تر نعمتوں کو، انعامات کو اللہ کریم چھین لیتے ہیں۔ یہ کوئی کسی مولوی، کسی منطقی، کسی فلسفی کے فلسفہ نہیں، کسی منطق پڑھانے والے کی منطق نہیں، نہ کسی مولوی کی اپنی پیٹ سے نکالی ہوئی بات نہیں، بلکہ رب العالمین کا خود ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتیں جو میں نے آپ پر کی ہیں، انعامات آپ کو دیے ہیں، ان تمام تر کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری ضرور بھی ضرور کیا کر دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا، ان کے اندر زیادتی کر دوں گا، کثرت سے تم پر نعمتیں میری اور نچھاور ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم یہ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ربا سوال ہوتا ہے کہ آپ نے شکر گزاری کا تو بتا دیا، لیکن جو بندہ نہ شکری کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جو بندہ کیا کرے، نہ شکری کرے، نہ قدری کرے، جو نعمتیں اللہ نے دی ان نعمتوں میں رہتے ہوئے کہے کہ یہ تو میری اپنے ہی علم کی برکت ہے، یہ تو میرے اپنا ہی کمال ہے، یہ تو میرا اپنا ہی فضل ہے، یہ تو مجھے اپنی ہی محنت اور اپنے ہی کسب سے ملا ہے، تو فرمایا وہ شخص کیا ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اور اللہ کریم اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ان عذابی لشدید، کہ ایسا بندہ جو میری نعمتیں اس پر ہوئی وہ اس نعمتوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھ رہا، اللہ فرماتے ہیں وہ ان تمام تر انعامات کو اور نعمتوں کو جو میں نے اس پر کی ہیں ان کو اپنا فضل سمجھ رہا ہے، اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ رہا ہے، اور اپنے کسب کا نتیجہ سمجھ رہا ہے، اور اپنے ہی فضل کر اس کو نتیجہ سمجھ رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے کیا ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری گرفت بڑی سخت ہے۔ آپ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو، کہ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے سورۃ النمل کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتِينَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ اللہ رب العالمین سے یہ التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے تمام مومنوں پر کیا دی، فضیلت دی، فوقیت دی، آپ نے اعلیٰ اور اچھا مرتبے سے مجھے نوازا۔ وہ کیسے، کس وقت ان کو شکریہ ادا ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، کہ جب ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، سفر پر روانہ تھے، جب سفر پر روانہ تھے وہاں سے گزر ہوا ایک جگہ سے، وہاں چونٹیاں تھیں، چونٹیوں کی ایک سردار ایک ملکہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، ان کا پورا لشکر، ان کی پوری فوج آ رہی ہے، تو اس سردار جو ان کی چونٹیوں کے سردار تھی اس نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، جو آپ کے گھر ہیں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ادخلوا مساکنکم، کیوں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا پورا لشکر، ان کی فوج آپ کو رون ڈالے، آپ ان کو پتہ بھی نہ چلے،
اب مر بھی جاؤ پتہ ہی نہ چلا، اس لیے اپنے اپنے کیا کرو، بلوں میں گھس جاؤ۔ جب یہ ظاہری بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عجیب ملکہ دیا تھا، اللہ نے بہت نعمتیں ان کو دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع تھی۔ اسی طریقے سے جنوں کی زبان بھی جانتے تھے، انسانوں کی زبان بھی جانتے تھے، اسی طریقے سے پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، اور سب چیزوں کی وہ جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ملکہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس لفظ کو سننے کے بعد، ان جملوں کو سننے کے بعد جو خیر خواہی پر مشتمل تھے، مسکرانے لگے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چونٹی ملکہ کے اس قول کو سن کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ اور کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، اے ربا مجھے اس چیز کی توفیق ادا کر دے۔ کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک اللتی، ربا جو تو نے مجھ پر اتنے سارے انعامات کیے کہ مجھے ساری زبانیں آپ نے سکھائی ہیں، ان کی پرندوں کی زبان بھی جانتا ہوں میں، اللہ آپ نے سکھائی ہے، جنوں کی بھی جانتا ہوں، انسانوں کی بھی جانتا ہوں، ہوا کو بھی آپ نے میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرما دے کہ ان اشکر نعمتک اللتی، آپ کی ان نعمتوں کی میں شکر گزاری کروں، انعمت علی، جو آپ نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدیہ، اور کیا میرے والدین پر کی ہے، ونعمل صالحا، اور اس چیز کی بھی توفیق عطا فرما دے کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، کہ جو آپ کو کیا کر دیں، جس کو آپ پسند کر لیں، جن نیک اعمال کو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور ربا مجھے کیا کر لے، اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر دے، داخل کر دے مجھے۔ اندازہ لگاؤ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے شکر گزاری کی اس طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کو اس شکر گزاری میں کیا دیا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ اللہ تعالیٰ جو شرکش شیطان تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کا کیا بنا دیا تھا، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور فرمایا کہ جو ہوائیں تھیں وہ بھی کیا کرتے، ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دی تھی۔ اور ان کسی رکوع کا اندر دیکھیں، اس سے پہلے جو رکوع ہے، یہ جو سورۃ النمل کا رکوع، جس میں اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے، ان کے شکر گزاری کو بتایا، تو اس سے پہلے فرعون کا تذکرہ ہے۔ اب فرعون تباہ و برباد ہوا، کس وجہ سے؟ کہ اس کو بھی اللہ نے طاقت دی، حکومت دی، مال دی، لیکن اس نے طاقت اور اپنی حکومت اور اپنے مال سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، کہنے لگا یہ تو سب میری وجہ سے، مجھے اپنے فضل سے، میرے اپنے علم کی وجہ سے ساری چیزیں مجھے ملی ہیں، یہ اللہ نے تھوڑی دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اس نے کی، ناقدری کی، اللہ کریم نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، میں تو بڑا رب ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، عبرت کا نشان بنا دیا اس کو آنے والوں کے لیے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی طاقت دی اللہ نے، حکومت دی، مال دی، انہوں نے شکر گزاری کی، اللہ رب العالمین کا VIP طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کا تذکرہ کیا اپنے کلام کے اندر، اور ایسے تذکرہ کیا کہ اب دیکھیں پوری دنیا ان کو پڑھتی ہے، جتنے مسلمان ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے جذبہ اور بڑھتا ہے کہ ہاں اس طرح ہمیں بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین نے کس طرح، کس انداز میں ان کے ساری چیزوں کو، کارناموں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہم پر، کتنی زیادہ اللہ رب العالمین کے ہم میرے اور آپ پر نعمتیں اور انعامات ہیں، ان کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے اللہ کریم ایک جگہ، دو جگہ قرآن عظیم میں فرماتے ہیں، دو جگہ پر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو کیا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، لیکن اس کے باوجود آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے۔ اللہ کریم پھر خوش ہوتے ہیں، جب خوش ہو گئے تو ہماری نعمتوں کو کیا کر دیں گے، اللہ کریم بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قدر دانوں میں، شکر کرنے والوں میں شمار فرمائے، نہ کہ نہ قدروں میں، نہ شکری کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہ شکری سے، نہ قدری سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے کہ جو شکر گزار ہوں، قدر دان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔